अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हो गए। ये 100 दिन की वो हदबंदी है जो हुकूमत की तरफ से खुद ही की गई थी, जिसके अंदर हमने देखना था कि हुकूमत ने क्या कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं। अगर नहीं दिए तो फिर कम से कम वो मामलात कितने सीधे किए हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर पिछली हुकूमतों के ऊपर दुश्मन तराजी की जाती थी। उसमें से बड़ा मामला मईशत को सुधारने का मामला था। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी इलेक्शन कैंपेन की और इलेक्शन कैंपेन करने के बाद इंतखाबात हुए और ये ताकत में आए, तो मुसलसल एक बात कही जाती थी कि पिछली हुकूमतों ने, बिलखुसूस नवाज शरीफ की हुकूमत ने और पीपल्स पार्टी की हुकूमत से पहले शाहाना अंदाज से खर्चे किए हैं। शाहाना अंदाज से खर्चे करने की वजह से जो मालियाती खसारा है वो बढ़ गया है, यानी माल हमारे पास कम है, खर्चे हमारे पास ज़्यादा हैं। तिजारती खसारा जो है वो भी बढ़ गया है। तो दो इन्होंने काम किए, दूसरे कामों के साथ साथ जो अनाउंस किए वो ये कि हमने अपने अखराजात को कम करना है और हमने अपने माल को बढ़ाना है, यानी रेवेन्यू हमने जनरेट करना है। जो अदाद शुमार हमारे सामने आए हैं नाज़रीन, पहले 3 महीने के, जिनको हम पिछले साल के इसी हिस्से के इशरे के 3 महीनों से कंपेयर कर सकते हैं, वो कोई इतने ज़्यादा सेहतमंदाना रवैये वो हमें उसका इजहार नहीं करते। एक तो ये कि हमारे पास दिफा के जो अखराजात हैं उसके अंदर इन 3 महीनों के अंदर 21% पिछले साल के इन 3 महीनों के बराबर में इजाफा हुआ है। जो मौजूदा अखराजात है, जो करंट एक्सपेंडिचर है, जिसके ऊपर बड़ी लहद होती थी, उसके अंदर पिछले साल के 3 महीनों की निस्बत इस साल 3 महीनों में 19% इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ वो पैसे जो आवाम की फलाह पर लगते हैं, जिसको पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कहते हैं, जिसके ज़रिए चारों सूबों के अंदर वफाकी हुकूमत के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चलते हैं और वफाक मुख्तस करता है वो पैसे लोगों की फलाह के लिए, उसके अंदर 35.5% कमी वाक़या हुई है। खर्चे बड़े हैं और आवाम पर जो पैसा स्पेंड किया गया है वो कम हुआ है। इस मामले पर बात करेंगे और उसके अलावा जो बाहर से हमें एड आनी थी उस पर भी बात करेंगे। हमारे पास सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब, चेयरपर्सन सेनेट कायमा कमेटी बाय पेट्रोलियम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनको शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से साबिक गवर्नर सिंध, और शहबाज राना साहब, सीनियर सहाफ़ी एक्सप्रेस ट्रिब्यून, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम के अंदर नाज़रीन हम सेनेटर सिराजुल हक साहब से भी बात करेंगे। जमात इस्लामी वो जमात रही है जिसने हिंदुस्तान के साथ बातचीत के ऊपर अपना एक नुक्ता नज़र रखा है। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के मिलिट्री टेक ओवर से पहले एक लाहौर प्रोसेस चला था। अटल बिहारी वाजपेयी जब लाहौर आए तो जमात इस्लामी ने शदीद किस्म का एहतजाज किया और कहा कि हिंदुस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाना। कल हिंदुस्तान के साथ हाथ क्या, कॉरिडोर हम खोल रहे हैं सिख यात्रियों के लिए और हिंदुस्तान के मिनिस्टर्स को बाकायदा इन्विटेशन दी गई है, बावजूद इसके कि परसों जो दहशतगर्दी का चाइनीज़ काउंसलेट के ऊपर वाक़या हुआ, उसकी जो FIR रियासत ने दर्ज कराई है उसके अंदर ये लिखा गया है कि रॉ स्पॉन्सर्ड BLA अटैक था। इसके अलावा कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में रिकॉर्ड टूटा है जितनी कत्लो गारत गरी हुई है उसका। हिंदुस्तान ने इतने कश्मीरी शहीद किए हैं। तो हिंदुस्तान के साथ बातचीत का अमल जारी है, बावजूद इसके कि उसकी दहशतगर्दी भी जारी है। तो मजहबी जमातें इसको कैसे देखती हैं? तीनों मेहमानों का शुक्रिया। मोहसिन साहब, ज़रा मैं आपसे बात का आगाज़ करूँ। जो अदाद शुमार सामने आए हैं वो हैरान कौन इस जाविये से हैं कि आपने तो ऑस्टेरिटी कैंपेन चलाई और आपने गाड़ियाँ भी ऑक्शन की और आपने कहा कि जी हमने खर्चे अपने कम करने हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं हम इस्तेमाल करेंगे वगैरह वगैरह, लंबी लिस्ट है। लेकिन जो अदाद शुमार सामने पहले 3 महीने के आए हैं उसमें आपके खर्चे बढ़ गए हैं। तो मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा कि ये क्या हुआ कि एक तरफ अखराजात की कमी की कैंपेन्स लेकिन खर्चा बढ़ता हुआ। देखिए, इकॉनमी को ठीक करने के लिए तलत साहब आप जानते हैं कि 3-4 पैरामीटर्स हैं कि हमने किस तरह एक्सपोर्ट बढ़ानी है, किस तरह से इंपोर्ट कम करनी है, किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना है, किस तरीके से रेमिटेंसेस ज़्यादा करनी है और किस तरीके से अखराजात कम करने। अब अखराजात की मद में जब हम यहाँ देखते हैं तो ये तो आपको भी मालूम है, हम सबको मालूम है कि हमारे जो गुज़श्ता पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहिबान गुजर चुके हैं, ख़ास तौर पे पिछले दौर में, वो तो एक एक जो फॉरेन का ट्रिप होता था उसमें 6-6 दिन के लिए वो जाया करते थे और जिस तरीके से जाते थे कि 777 है या 737 की फिगरेशन चेंज करने में 1 दिन लगता था, 1 दिन जाने का, 1 दिन आने का, 2 दिन आराम के, 1 दिन काम का। अब तो जो इस तरीके से ये जो तूफ़ानी किस्म के दौरे हो रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ना तो कोई फैमिली का मेंबर साथ है, ना कोई
فوج در فوج ہے وزراء کی اور ساتھ ہی مشیروں کی جو کہ کمپنی کر رہے ہیں. لیکن سینیٹر صاحب قطع کلامی صرف ایک آپ کے سامنے میں ایک سطر رکھتا ہوں. جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے، موجودہ اخراجات جو ہیں اس وقت 14 خرب 80 ارب روپے ہیں، جبکہ گزشتہ برس جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا جو آپ فرما رہے ہیں 12 خرب 40 ارب روپے تھے. تو اگر شاہانہ انداز سے ابھی بھی حکومت نہیں چلائی جا رہی تو یہ خرچے کیوں بڑھ گئے؟ نہیں، کرنٹ ایکسپینڈیچر تو دیکھیے اس میں تو یہ چیزیں تو شامل نہیں ہوتی. اس میں تو بہت سارے آپ کے ایکسپینسز ہیں جو کہ ہمیں ورثے میں ملے ہیں، جو کہ ایکسپینڈیچر ہم نے کرنے ہیں اس کو تو ہم کٹ ڈاؤن تو نہیں کر سکتے. یعنی اگر سٹیل مل کے ہم نے کرنٹ اس میں سے دینے ہیں، یعنی ہم نے سیلریز اگر دینی ہیں، اس طریقے سے کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ تو ہم نے دینے ہیں، وہ تو کرنے ہیں. یہ تو ایک انسٹیٹیوشن جو کہ ایک پاکستانی ہونے کا اب ہمارا پرائم منسٹر ثبوت دے رہا ہے کہ ہی از ڈریسڈ ان پاکستانی کلوز اینڈ ہی بیہیوز لائک پاکستانی. تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو اسٹیریٹی کیمپین سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. اس کا تو جو ایکسپینڈیچر کا آپ کا کالم آتا ہے یا جو آپ کے اخراجات باقی ہوتے ہیں یا جو ثوابدیدی فنڈز ہوتے ہیں ان کو جب آپ جا کے پھرولیں گے دیکھیں گے ان میں آپ کو یہ فگر ملیں گی. ابھی آپ ادھر رک جائیں ذرا، زبیر صاحب کا پوائنٹ آف ویو اور شہباز رانا صاحب جن کی رپورٹ ہم نے پارشلی کوٹ بھی کی ہے ان سے ہی بات کریں گے. زبیر صاحب گو اہیڈ. جی، میرا خیال ہے یہ 3-4 چیزیں جو سینیٹر صاحب نے بتائی تھیں اس کا فسکل ڈیفیسٹ سے کوئی تعلک نہیں ہے. وہ جو کہہ رہے تھے ریمیٹنسز یا ایکسپورٹس یا امپورٹس وغیرہ، فسکل ڈیفیسٹ از جسٹ دا ڈفرنس بٹوین جو آپ نے ریونیو کمایا ہے کوارٹر میں اور جو آپ کا کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے. اب ظاہر سی بات ہے، حیران کن بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا کلیم تھا وہ جب بجٹ پیش کیا تھا فائنینس منسٹر نے تو اسی میں ایکسپوز ہو گیا تھا. ایک تو ٹیکس کی جو گروتھ ہے، کیونکہ پلیز انڈرسٹینڈ 10.5 مہینے تھے ان کے پاس، سو پورا سال تھا ان کو اپنا پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، وہ ویژن وہ تھنکنگ جس سے وہ براڈن کرنا تھا ٹیکس اینڈ سو آن. سو وہ کہیں بھی نہیں نظر آئی تھی. وہی وہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز تھے وہ 90 بلین اف آئی ایم ناٹ رانگ بڑھا دیے گئے پورے سال کے لیے. سو انڈائریکٹ ٹیکسیشن وغیرہ کی گئی لیکن 14% گروتھ پورے سال کی دکھائی گئی ایز اگینسٹ 20% جو جنرلی پچھلے 5 سال میں ایکسیپٹ فار 1 ایئر 5 سال میں 20% گروتھ. سو اگر ٹیکس آپ کو اس حساب سے نہیں ریونیو بڑھے گا اور آپ کا ایکسپینڈیچر انیوژلی بڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے لیکن آپ کے لیے کیا ایکسپینڈیچر کا بڑھنا، خرچ و اخراجات کا بڑھنا آپ کے لیے حیران کن ہے؟ کیونکہ ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ ہم تمام جو ایکسٹرا فیٹ ہے اخراجات کا اس کو ختم کر دیں گے اور کنٹرول میں لے آئیں گے. لیکن یہاں پر جی ڈی پی کی جو پرسنٹیج ہے اس میں پہلے 3.5% تھا، اب 3.9%. ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے یہ جو گائے بھینسیں آپ بیچ کے اور یہ کاریں بیچ کے جو فوکس اپنا وہاں رکھ رہے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ اصل چیزوں پر آئیں. اور یہ فسکل ڈیفیسٹ طلعت صاحب بڑا ہے انسپائٹ آف دا فیکٹ جو آپ نے کہا کہ پی ایس ڈی پی کٹ ہوا ہے. سو پی ایس ڈی پی اسپینڈنگ آپ نے کٹ کر کے اس کے امپلیکیشنز نیگیٹو ہیں اکانومی پر، بیکاز گروتھ آپ کی سٹیفل ہوگی، آپ کی امپلائمنٹ کم، ان امپلائمنٹ بڑھے گی، تو وہ الگ نقصانات ہیں. سو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی ایکسپوز ہوں گے اور ان کے پاس کوئی بھی سلوشن نہیں ہے. اور وہ سینیٹر صاحب اس حوالے سے صحیح کہہ رہے ہیں، وہ جو بڑی بڑی باتیں اور سمپلسٹک سلوشنز تھے نا وہ تھے ہی نہیں. They were not there. ان کا معیشت سے تعلق بنتا نہیں تھا، لیکن سمبولزم ان میں اہم ہے. اگر شہباز صاحب سے میں بات کر پاؤں، شہباز صاحب تو یہ کیوں ہو رہا ہے باوجود اس کے کہ جو لوگوں کے اوپر پیسے خرچنے ہیں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ اس کو تقریباً نصف کر دیا گیا، تو اس سے تو خرچے کم ہونے چاہیے. عام اصطلاح کے اندر جب آپ کے پاس پیسے کم ہو جاتے ہیں تو گھر کا بجٹ بناتے ہوئے آپ کہتے ہیں ہاتھ کھینچ لیں، اس پہ خرچ نہ کریں، اس پہ خرچ نہ کریں، اور مہینے کے آخر میں آپ کی جو بیلنس شیٹ ہے وہ اس میں نمایاں جو ہے نا بہتری نظر آتی ہے. لیکن یہاں پر ہاتھ کھینچنے کی مارکیٹنگ تو بڑی ہوئی ہے لیکن بیلنس شیٹ میں پتہ چلا خرچے بڑھ گئے. جی طلعت صاحب بہت شکریہ. اس کے میں 2-3 بنیادی جو اعداد و شمارے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس سے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ جو آسٹیرٹی کی جو کیمپین ہے یہ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جو رننگ آف دا سول گورنمنٹ کے جو اخراجات تھے، جو بجٹ پی ایم ایل این کی حکومت کی گئی تھی اس میں 463 ارب رکھے گئے تھے موجودہ مالی سال 2018-19 کے. جب اسد عمر صاحب نے آ کے اپنا جو منی بجٹ دیا اس میں اس خرچے کو 463 ارب سے کم کر کے انہوں نے 460 ارب روپے کر دیا.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آسٹیرٹی ڈرائیو یہ بتا رہے ہیں اس کا جو ٹوٹل پورے سال میں فائدہ ہوگا وہ صرف 3 ارب روپے کا ہوگا. دوسری چیز, اسی منی بجٹ میں جو ہمارا جو سود کی ادائیگیوں کے اوپر جو اخراجات تھے وہ 16 کھرب اور 20 ارب روپے سے بڑھا کر 18 کھرب اور 42 ارب روپے کر دیے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم نے 222 ارب روپے ہماری جو ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ تھی وہ بڑھ گئی. ڈیفنس کا آپ نے بتا دیا کہ وہ خرچہ بھی بڑھ رہا ہے. تو پرابلم جو سر پاکستان کا ہے وہ کفائش آری نہیں ہے, یہاں سے آپ کو بہت زیادہ بچت نہیں ہونے جا رہی. ہم موجودہ حکومت کو جو آپ کے سامنے اعداد و شمار ہے اس کا بہت زیادہ ذمہ دار اس لیے ٹھہرا سکتے کہ یہ 18 اگست کو یہ اقتدار میں آئے تھے, ان کے پاس وہ ٹائم نہیں تھا. اس کے باوجود آپ کو جو پرابلم سالو کرنا ہے, آپ نہ دفاع کا خرچہ کاٹ سکتے ہیں جو کہ آپ کا ڈکلیئرڈ بجٹ کا 20% آپ کا جو ٹوٹل خرچہ ہوا ہے پہلے سرمائی میں اس کا 20% صرف دفاع پہ گیا ہے, 47% قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگیوں کے گیا ہے, اور جو ترقیاتی خرچہ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جو قوم کے اوپر خرچ ہونا ہے جس کی وجہ سے آپ کی معیشت کا پہیہ چلنا ہے وہ ٹوٹل خرچے کا صرف 4.5% ہے. ہاں, اس کا جو حل ہے ان تینوں خرچوں حل پہ بھی آتے ہیں, ذرا سینیٹر صاحب کے پاس حل پہ بھی آتے ہیں. سینیٹر صاحب, تو بنیادی بات جو قوم کو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ معیشت کے جو بڑے اہداف ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات کرتے رہیں گے لیکن ان کا اثر نہیں پڑے گا. آپ نے وفاقی حکومت یا حکومت چلانے کے خرچے آپ نے کم کرنے ہیں, دفاعی اخراجات کے اوپر آپ نے بڑے کلیدی فیصلے کرنے ہیں. اگرچہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ آپ نے کنٹرول کر دیا لیکن خرچے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجی حکومت کے پاس ہے اس وقت کہ بتائیں کہ جی ہم نے خرچے اس طرح کم کرنے؟ جی بات یہی جی, ایک تو میں نے جب پہلے بات کی تو میں کوئی فسکل ڈیفیسٹ کی بات نہیں کر رہا, میں اوور اکانومی کی اس وقت بات کر رہا تھا. اب بات یہ کہ آپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اب اگر ایک حکومت نے 25 ارب ڈالر سے 20 ارب ڈالر پہ ایکسپورٹ چھوڑ دی ہے, اگر اس نے امپورٹس بڑھا دی ہے, اس نے پرائیویٹائزیشن جو پچھلے 5 سالوں میں ہے وہ کی نہیں ماں سوائے شیئرز کے, اس نے کاٹن کی پروڈکشن جو ہے وہ 14 ملین بیل سے 11 ملین بیل پہ لے آیا تھا. اب یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر کام جب شروع کیا ہے تو 2-3 میں آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں. فار ایگزامپل ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہمارے پچھلے جو 3 مہینے کا جو وقت گزرا ہے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ 3 منتھس, تو اس میں جو ہے ہم نے تقریباً 4.5% ایکسپورٹس بڑھائی ہے. وہ کیسے بڑھائی ہے؟ وہ اس طریقے سے بڑھائی ہے کہ ایک تو جو ڈالر کی پوزیشن ہے اس کو سٹیبل کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو انڈسٹری بند پڑی تھی اس کو ہم نے چلانے کی کوشش کی ہے with giving them some incentive in the form of بجلی اینڈ گیس وغیرہ. اسی طریقے سے امپورٹ آپ کی کم ہوئی ہے, فورن ریمیٹنس جو ہے پہلے سے آپ کی بڑھ گئی ہے. باقی یہ کہ جو کارخانے ہم نے لگانے تھے یہ ضروری ہے, یہ صحیح بات ہے کہ پریویس ایئر میں جو ایف ڈی آئیز آئی ہیں وہ ایگزوربنٹلی کافی زیادہ آئی ہیں, لیکن بیسیکلی کہاں سے آئی ہیں اس کا 75 بلکہ 80% واز فرام چائنا. اور کس کے لیے آئی ہیں؟ صرف ایک قسم کے پروجیکٹ کے لیے آئے ہیں جو کہ بجلی کے پروجیکٹ تھے, اور بجلی کے پروجیکٹ بھی وہ جو کہ چل نہ پائے, اور جو چلے بھی ان کی آگے ٹرانسمیشن نہیں ہے. ہم اب اس کی طرف چلے ہیں کہ وہ جو فورن ریمیٹنس آئے وہ اس طرح کے کارخانوں میں لگے جہاں پہ کہ لیبر امپلائمنٹ ہو. اب ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف ہم لگے. بالکل ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے مستقبل کے جو پلانز ہیں ان کے بارے میں بالکل بات نہیں کر رہے, لیکن صرف ہم نے بار بار پروگرام سے ہم یہی اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ جو آپ نے معیار مقرر کیے تھے انہی کے اوپر پرکھے جا رہے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھ لیا. زبیر صاحب ہم ذرا واپس آئیں اس کے اوپر کہ ایک طرف تو جو حکومت کو چلانے کے خرچے ہیں وہ نسبتاً بہت کم ہوں گے یا جوں کہ تو برقرار رہیں گے, اس کے اندر اضافہ ہی ہوگا, تو حکومتوں والے خرچے جو ہیں وہ کم نہیں ہوں گے, تو ریونیو ہم نے جنریٹ کرنا. ہم نے اب ذرا دوسرے معاملے کی طرف چلتے ہیں. بہت کچھ سنا کہ باہر سے پیسے آ رہے ہیں, ابھی $1 بلین صرف سعودی عرب نے دیا ہے, اگلے جو انہوں نے $2 بلین دینے ہیں. جو ہماری آفیشل سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ 2 مہینے کے اندر آئیں گے یا کس طریقے سے آئیں گے. یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے زبیر صاحب کہ جو وہ پیسے رکھوا رہے ہیں پاکستان کے اکاؤنٹ میں, وہ ظاہر ہم استعمال تو نہیں کریں گے, لیکن آیا اس کے اوپر انٹرسٹ ہم دیں گے یا نہیں دیں گے؟ بعض ماہرین کے خیال کے مطابق انٹرسٹ ہم دیں گے. اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشنز جو ہیں اس کے اوپر ایمبیگوٹی برقرار ہے, تو ہمیں فوری طور پر جو مدد چاہیے تھی معاشی, اس کا اگر آپ اسیس کریں کہ 3 مہینے میں کیا ہوا؟ جی, ایک تو یہ ہے کہ وہ ظاہر سے حکومت کی طرف سے جو آپ کا بنیادی سوال تھا اس پر ہمیں کچھ بھی نہیں موقف ملا کہ فسکل میجرز کیا لیں گے. ایک چیز جو شہباز رانا نے کی تھی میں اس کو ری ایمفسائز کر دوں
کہ جب ہم یہ کہتے تھے کہ موٹے موٹے اخراجات دیکھ لیں اور اس میں بتا دیں کہ ہم کہاں کمی کر سکتے ہیں، اور اب آ کے یہ وہی ڈیلیما فیس کر رہے ہیں کہ جو موٹے موٹے اخراجات ہیں اور وہ یہ گائے بھینسیں بیچ کے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جب تک آپ اپنا ریونیو نہیں بڑھائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو ابھی جو صورتحال ہے سعودی عرب یا IMF کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی آر بیک ٹو اسکوئر ون فرام ویئر وی اسٹارٹیڈ، جب انسرٹنٹی تھی کہ IMF جائیں گے نہیں جائیں گے، اور پرائم منسٹر نے اپنے اوتھ لینے کے بعد سپیچ میں کہا تھا کہ میں سعودی عربیہ یا IMF نہیں جاؤں گا۔ اس وقت IMF کے ساتھ سٹالڈ ہو گئی ہیں بات چیت، اور 15 جنوری کو دوبارہ ہوں گی۔ سو مارکیٹ میں ایک ان ایزینس دوبارہ سے آ گئی ہے کہ آخر کار جب فائنینس منسٹر نے کہا کہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، سو اس سے ان کا کیا بنیادی کیا ڈیٹیلز تھیں؟ چائنا سے ابھی تک ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں ملائیشیا سے یا UAE سے کچھ نہیں پتا، IMF کے ساتھ کچھ ہوگا یا نہیں سعودی ہوگا، عرب سے جو پیسے 15 لیتے ہیں جنوری کو ٹیم آئے گی۔ سعودی عرب سے جو پیسے لیتے ہیں، چین سے پیسے جو رکھوائے جاتے ہیں ڈپازٹ کے طور پہ، اس کے اوپر انٹرسٹ دیتے ہیں ہم یا نہیں دیتے ہیں؟ انفیکٹ ایٹ از این امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے کیا۔ مجھے تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ انٹرسٹ فری ڈپازٹ ہے جس کو ہمیں سال کے بعد واپس کرنا پڑے گا $3 بلین، بٹ ادر دین دیٹ کوئی ابھی تک اور تو ڈیٹیلز اس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے نا باقاعدہ، ایسے تو نہیں ہوتا، اس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، باقاعدہ دستخط ہوتے ہیں، اس کے اندر تفصیلات ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ تو وہ ڈیٹیلز تو طلعت صاحب آپ کو پتہ ہے ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں، ان ریلائبل سورسز سے شاید اس میں انٹرسٹ ہوگا بٹ بہت کم ہوگا، بہت کم ہوگا، لیکن شاید انٹرسٹ ہوگا ضرور ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ از آلسو ریفلیکٹنگ۔ اچھا شہباز صاحب کے پاس چلتے ہیں، IMF کے اوپر تھوڑی سی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ فائنانس منسٹر صاحب نے پہلے ظاہر جب وہ اپوزیشن میں تھے تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ IMF کے پاس جانا جو ہے وہ بدترین کام ہے جو نہیں کرنا چاہیے، IMF جو ہے وہ لوگوں کے خون چوس کر اپنا کام چلاتا ہے، اور جو خون چسوانے والی حکومتیں ہوتی ہیں وہ IMF کے پاس جاتی ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ان کی پوزیشن تبدیل ہوئی۔ ہم ذرا بتانا چاہتے ہیں کہ IMF کے پاس جانے کے حوالے سے کتنی پالیسی کے اندر بل پھیر آئے ہیں۔ میں یو ٹرن کا لفظ نہیں استعمال کرتا، وہ بہت زیادہ استعمال ہو گیا۔ شہباز صاحب دیکھیں طلعت صاحب، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ IMF کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ IMF کا مشن آیا آپ کے ساتھ پروگرام کی نیگوشیشن کرنے کے لیے، اور سٹاف لیول کا آپ کے ساتھ ان کے ساتھ ایگریمنٹ آپ نہیں کر سکے۔ تو ان کے لیے جو مثبت چیز تھی کہ جو IMF نے پریس ریلیز دی اور جو وزارت خزانہ نے پریس ریلیز دی، اس میں بہت زیادہ کوئی انہوں نے ایڈورس جو کامنٹس ہیں وہ نہیں دیے، جس کی وجہ سے ابھی ان کے پاس ایک کائنڈ آف فیس سیونگ ہے۔ ان کی جو اس وقت اسٹریٹجی ہے کہ جو پاکستان کے جو ایکسٹرنل سیکٹر کے جو پرابلمز ہیں، یہ 2 کشتیوں میں سوار ہو کر اس کو حل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اسٹریٹجی غالباً ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو اپنی بڑی ایک کلیئر پوزیشن لینی ہے کہ انہوں نے IMF جانا یا نہیں جانا۔ یہ ایک سائڈ پہ کہتے ہیں ہم نے جانا ہے، پھر کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا۔ IMF میں جانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ پرابلم جو اس وقت 2013 اور 2018 میں جو فرق آپ کو نظر آ رہا ہے، 2013 میں ہمیں امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی، اسی سپورٹ کی وجہ سے ہم نے پچھلے 5 سال کا پروگرام مکمل کیا۔ آج امریکہ پاکستان کے ساتھ بہت ٹف ہے، اور ون آف دا ریزن جو ہماری ٹاکس بریک ہوئی ہیں IMF کے ساتھ، اس میں جو ہمارے چین کے ساتھ جو معاملات ہیں، مالی معاملات ہیں یا معاشی معاملات ہیں، ان کی جو تفصیلات ہیں وہ جس طریقے سے وہ مانگ رہے ہیں، شاید پاکستان وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے کہ ہم UAE سے پیسے لے لیں گے، چین سے لے لیں گے اور سعودی عربیہ سے لے لیں گے، یہ صرف 8 سے 9 ماہ کا آپ کو سہارا مل سکتا ہے، پرماننٹ سولوشن نہیں ہے۔ IMF کا آپ کے پاس لیٹر آف کمفرٹ نہیں ہوگا تو آپ کو ورلڈ بینک بھی پالیسی لون نہیں دے گا، آپ کو ایشیائی ترقیاتی بینک آپ کو پالیسی لون نہیں دے گا۔ اگر آپ پہلے یورو بانڈ فلوٹ کرنے چاہتے ہیں تو IMF کے سرٹیفکیٹ کے بغیر اس کی جو کاسٹ ہوگی وہ 1 سے 1.5% زیادہ ہوگی۔ تو ان کو اس معاملے میں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر لانا پڑے گا اور چیزوں کو کلیئر لینا چاہیے۔ سینیٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ سینیٹر صاحب 2 بنیادی گزارشات ہیں۔ ایک تو ہمیں علم نہیں ہے کہ حکومت نے کس قسم کے معاہدے کیے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کی نوعیت کیا ہے، ہم نے پیسے کب واپس کرنے ہیں، انٹرسٹ کے اوپر مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، کوئی معلومات اس کی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ تو فرما دیا کہ چین کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں بڑے خفیہ ہیں، لیکن اتنے خفیہ بھی نہیں ہیں کیونکہ بہت سے دوسرے ممالک کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو ایک تو ہماری وضاحت اگر ہو جائے کہ ہم کیا بات چیت کر رہے ہیں۔ دوسرا، آج ڈان کے ایڈیٹوریل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے IMF کے جانے کے حوالے سے کیا گورنمنٹ وہ لفظ استعمال کرو کولڈ فیٹ کا شکار ہے، یعنی اب ہچکچانے لگ گئی ہے کیونکہ IMF آپ سے وہ کام کروانا چاہتا ہے جو آپ نہیں کرنا چاہتے۔
देखिए, मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी, एज ए बिजनेसमैन, एज ए पार्लियामेंटेरियन बड़ी खुशाइन बात है कि इस दफ़ा जो नेगोशिएशन हो रही है IMF के साथ, ठीक है हम तो कर्ज लेना चाहते हैं लेकिन बड़े अपने पाँव के ऊपर खड़े होके जो है हम कर रहे हैं, एंड वी आर एटलीस्ट वट एवर वी आर, हम उससे छुप नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट वी आर नेगोशिएशन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, एंड दैट मीन दैट हम जिस तरह पहले इनके साथ किया, जो उनकी शराइत थी मानते गए और मुल्क को इस हद तक लेकर आए। कम से कम ये तो इस हुकूमत को आप इसका क्रेडिट दें कि पहली दफा पाकिस्तान में, जिस तरह शहबाज राणा साहब ने फरमाया, बिल्कुल इससे ज्यादा क्रेडिट देंगे अगर हमें यह पता हो कि कौन सी शराइत आप नहीं मान रहे हैं। तो ये सर, हमने मुल्क चलाना है, हमने इकोनॉमी चलानी है, हमने इसको डिफॉल्ट की तरफ नहीं लेके जाना। क्योंकि हमारे पास इस तरीके की इस वक्त कोई वादे, कोई पाइपलाइन में इस तरह की बातें मौजूद हैं जिनकी वजह से हम चाहते हैं कि इसको अवॉइड किया जाए या कम से कम लिया जाए। दिस इज वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम। हमने भी पता है कि हमने इतना लोन जो है, जो इन्होंने लिया था, इन्होंने गलत जगह पे उसको लगाया, हमने रीपे करना है, हमने वो कर्ज वापस भी करने हैं, उसका सूद भी वापस करना है। अब बात यह कि उसके लिए हमारे पास अगर सऊदी से फंड्स आए हैं, उसके अलावा सऊदी से क्रेडिट मिला है, इसके अलावा UAE का सिलसिला चल रहा है, और इसके अलावा जो है तो चाइना के डॉक्यूमेंट्स किधर, एग्रीमेंट्स किधर हैं? देखिए वो एग्रीमेंट्स तो देखिए, बतौर पार्लियामेंटेरियंस के और बतौर बिजनेसमैन क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि किन टर्म्स के ऊपर बातचीत हो रही है? देखिए जानना तो जरूर चाहेंगे, लेकिन ये आपको इस पे शक व शुबा इसलिए नहीं होना चाहिए कि दैट मनी इज कमिंग एज अ रिजर्व इन योर स्टेट बैंक। ये ऐसे वो वाले पैसे नहीं है जो कि हम उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करें नहीं। एज अ टैक्स पेयर मैं जानना चाहूंगा कि एक ऐसी रकम जिसको में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, आया उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करेंगे या नहीं करेंगे? एज अ टैक्स पेयर आई वांट टू नो, मुझे लेकिन पता नहीं। देखिए सर, जब IMF से भी आप लोन लेते हैं, वो ज्यादातर उसका पोर्शन इसी तरीके से जाके स्टेट बैंक में चला जाता है और वो उसकी वजह से आपको दिगर लोन मिल सकते हैं। लेकिन वो आप इस्तेमाल करते हैं सेंटर साहब, ये सऊदी अरब वाला आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। IMF का लोन तो इस्तेमाल वो भी उसमें भी नहीं, उसमें भी बहुत सारा पैसा ऐसे होता है जो कि आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए, उसके लिए वहां पे रिजर्व आप रख देते हैं। बेसिकली बहुत सारे अमाउंट IMF की भी जो है वो थोड़ी सी समझने की जरूरत है उसको, वो उसके भी बहुत सारे फंड उधर चले जाते हैं। सो दिस इज लाइक द सेम थिंग, एंड एज फार एज आई नो दिस इज जो है ये कोई इंटरेस्ट फ्री हमें ये मिला है, एज फार एज आई अंडरस्टैंड आई बीन टोल्ड। मुझे 100% सिर्फ एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा जी, ये जो चीन से कर्जा आया है जिसका मैंने चीजें देखी है, मैं इस पर माजी में रिपोर्ट भी करता रहा हूँ, ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी आया था और PMLN में भी। ये सेफ डिपॉजिट में जो पैसा आता है इसके ऊपर शरह सूद अराउंड 1% होती है, तो ये इंटरेस्ट फ्री पैसा नहीं होता। सऊदी अरेबिया के ऊपर भी एक नॉमिनल चार्ज होगा, तो ये कहना कि इंटरेस्ट फ्री पैसा डिपॉजिट में, वो डिपॉजिट में होता है, वो इंटरेस्ट फ्री नहीं होता। ठीक, जुबैर साहब अगर मैं आपके पास आऊं टुवर्ड्स द एंड, तो मोहसिन साहब तो ये फरमा रहे हैं कि IMF के साथ नेगोशिएशंस के अंदर जो तअत्तुल है वो खुददारी की बुनियाद पर है, क्योंकि हम खुददारी से उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, लिहाजा खुददारी की कुछ कीमत चुकानी पड़ रही है। अभी शहबाज ने जिक्र किया था मार्केट के अंदर गैर यकीनी कैफियत, और आपने भी उसका जिक्र किया था, तो वो खुददारी की कीमत है, चुका देते हैं। खुददारी की कीमत होगी ना, जाहिर सी बात है। आपने शुरू में जब अनाउंस किया था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे और सऊदी अरेबिया नहीं जाएंगे, तो उस खुददारी की कीमत आप मार्केट स्टम्बल्ड, चाहे वो स्टॉक मार्केट थी, करेंसी मार्केट थी, इन्वेस्टर्स का एप्रीहेंशन था। बिल्कुल सही शहबाज साहब ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा है कि IMF सिर्फ IMF के तौर पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपने जो कारोबार करना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, या बॉन्ड्स रेज करने, क्योंकि हमें बहुत सारा पैसा ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड ईयर्स चाहिए होगा और हम इंटरनेशनल मार्केट में भी जाएंगे, और उसके लिए IMF का होना उस हवाले से बहुत हेल्पफुल होता है। और दूसरी बात यह है कि मुझे तो अगर हुकूमत वाले बता दें कि ये हमारे स्टैटिस्टिक्स हैं, ये फैक्ट्स हैं, इतना पैसा हमें चाहिए था बैलेंस ऑफ पेमेंट को पूरा करने के लिए, और इतना इतना यहाँ से आ रहा है और किस रेट पर आ रहा है, आई विल बी सेटिस्फाइड इफ फाइनेंस मिनिस्टर इज सेइंग कि हल हो चुका है। मुझे तो मासवा $1 बिलियन के सऊदी अरेबिया के और $2 बिलियन एडिशनल जो आने हैं वो कब आने वो भी नहीं पता, और $3 बिलियन की जो क्रेडिट फैसिलिटी है, सो $6 बिलियन का उस तरह से तो हमें पता है, बट वो भी कैश की सूरत में $3 बिलियन बहुत अच्छा होता कि अभी हमें कुछ नहीं पता, सो अनईजीनेस बरकरार रहेगी। आई लीव इट देयर।
100 दिन के $2 अख्ताम बिलियन की तरह नहीं होंगे जी, जो कि सऊदी अरेबिया से आए और उनका 8 दिन तक हमें पता न लगा, जो कि इनकी हुकूमत में है। कम से कम उस तरह से नहीं। सेनेटर साहब, उनका जब आपको पता चलेगा, आप वो रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं ला पाएंगे। आपको पता है वो किधर गए हैं? पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड कंपनी में वो पैसा पड़ा हुआ $1.5 अरब। नहीं, बात दूसरे फंड्स की बात करें। सेनेटर साहब को पता है, जुबैर साहब को पता है, बता नहीं पाएंगे वो फंड्स किधर गए हैं। आई हैव टू लीव इट देयर। बस इतने अगर मालूमात मिल जाए 100 दिन के अख्ताम के ऊपर के हम सऊदी अरब के साथ किन कंडीशंस पर डील कर रहे हैं, मुआहदे क्या हैं, चाइना से क्या कमिटमेंट्स हैं, मलेशिया से हमें जो पैसे आने थे वो पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म हम क्या मामला तय कर रहे हैं, IMF के ऊपर कौन सी कंडीशंस हैं जिनके ऊपर हमने सींग उनसे फंसाए हुए हैं और खुददारी के इम्तिहान में हम पड़े हुए हैं। अच्छी बात है, लेकिन कंडीशंस का पता होना चाहिए। नाज़रीन, खुददारी से हम मूडी की यारी के ऊपर चलते हैं। जो मूडी का यार है वो गद्दार है। मूडी के साथ यारी गद्दारी के बराबर थी, या मूडी के साथ हम राहदारी बना रहे हैं और उस राहदारी से सिख यात्री जाएंगे। कल हिंदुस्तान के मिनिस्टर्स यहाँ पर आएंगे। FIR भी दर्ज है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने दहशतगर्दी की और रॉन इनको स्पॉन्सर किया। मकबूजा कश्मीर के अंदर 10 साल में इतने अफराद शहीद नहीं हुए जितने इस मरतबा हुए हैं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग किलिंग है। हमारे पास अमीर जमात इस्लामी मोहतरम सिराजुल हक साहब मौजूद हैं। सिराज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमने प्रोग्राम के पिछले हिस्से में बात की थी कि कभी मूडी के साथ यारी गद्दारी के ज़ुमरे में आती है, कभी मूडी के साथ राहदारी जो है वो अमन के ज़ुमरे में आती है। तो दूसरे मामलात पर भी बात करेंगे, हुकूमत की कारकर्दगी पर, 100 दिन मुकम्मल हुए, आपकी जमात की स्ट्रेटजी पर। लेकिन पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, जमात इस्लामी का एक नुक्ता नज़र रहा है हिंदुस्तान से बातचीत के ऊपर। लाहौर प्रोसेस के अंदर बहुत बड़ा जो एहतजाज था वो जमात इस्लामी ने लीड किया और उसके बाद बहुत सारा पानी जो है पुलों के नीचे से गुजर गया और उसमें खून शामिल है कश्मीरियों का। तो ज़रा कल की जो डेवलपमेंट होने वाली है उस पर मैं आपकी राय ले लूँ, क्या ख्याल है, अच्छी बात है ये? देखिए, अगर हम माजी को देखें तो माजी में हमेशा इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान के साथ किसी भी चीज़ पर खुलूस का मुजाहरा नहीं किया, हमेशा दगा दिया है, धोखा दिया है, जंग मुसल्लत की है। और हमारे और इंडिया के दरमियान बॉर्डर का मसला नहीं है, न सड़क खोलने का और बंद करने का मसला है। बुनियादी इशू इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब न करने का, ख़राब होने का, वो है कश्मीर का मसला। तो अगर असल जड़ को आप नहीं पकड़ते हैं तो शाखों पे जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब ये बिल्कुल एक कंफ्यूज डिसीजन है हुकूमत का। पहले भी आपके इल्म में है कि ये क्रिकेट डिप्लोमेसी और बस डिप्लोमेसी और अमन का आशा और फ़नकारों का आना जाना, ये सारे प्रैक्टिस हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खैर बरामद नहीं हुआ है। इसलिए हुकूमत को पूरी यकसुई के साथ, जिस तरह हुकूमत ने वज़ीर ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में क्लियर मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उसी पर जाना चाहिए। और जब हम दुनिया के साथ बात करते हैं ना कि इंडिया जो है जुल्म कर रहा है और कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारी उनके साथ एक दोस्ती और यारी का एक सिलसिला चल पड़ता है, तो फिर दुनिया हमारी मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करती है। लेकिन सिराज साहब, फिर दूसरी बात ये भी, अब क्या करें, हुकूमत कहती है जी क्या करें, लड़ाई तो हर वक्त नहीं कर सकते ना, अब कभी ना कभी तो आपने उनका कोई दरवाज़ा तो खोलना है। वज़ीर आज़म ने भी इसके ऊपर अपने एतमाद का इजहार किया है, बल्कि वज़ीर आज़म तो ये फरमा रहे हैं कि उनका इनिशिएटिव है। तो अब हवा चल पड़ी है तो उसको चलने दें, मतलब ये कि क्या करें, लड़ाई तो हर वक्त नहीं हो सकती। देखिए, ये जो आज दलाइल हुकूमत दे रही है तो हर हुकूमत ने दी है, लेकिन हर हुकूमत ने यही दलाइल देकर चंद महीने बाद पता चलता है कि वो लकीर बर आब साबित होते हैं, उसका कोई बेस नहीं होता है। तो जिस डिसीजन के पीछे कोई लॉजिक ना हो और दोनों तरफ से खुलूस ना हो तो वो डिसीजन हो भी जाता है, वो एक तरफा होता है। लेकिन इस पर तो एक और दिलचस्प बात है कतई कलामी, एक और दिलचस्प बात ये है कि जो जमातें माजी में इस किस्म की बातचीत के बिल्कुल मुखालफत पर अपने आप को माइल किया हुआ था, आपकी जमात उसके अंदर सर फहरिस्त रही है, वो भी आजकल बिल्कुल खामोश है। हम ये नहीं कहते कि आप मुज़ाहमत करें, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपने भी वैसे मान ही लिया ना जमात इस्लामी ने, वरना तो लाहौर प्रोसेस के ऊपर तो क्या हंगामा था और क्या एहतजाज होते थे और प्रोटेस्ट होते थे और वगैरह वगैरह। लेकिन अब बिल्कुल आपकी क़यादत में जमात इस्लामी ने भी मान लिया है कि चलो ठीक है, तीसरा दर्जा सही कमज़ोर
جو ہے یقین کا اور ایمان کا. بات سے ہم اس کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں, عمل سے نہیں. طلعت صاحب, ہم تو ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناطے ایک موقف کا اظہار ہی کر سکتے ہیں, اور ہم کر رہے ہیں کہ اصل مسئلہ سڑک کھولنے کا یا بند کرنے کا نہیں ہے, یا کرکٹ اور بس ڈپلومیسی کا نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے کشمیر کا. تو اگر آپ نے اس مسئلے کو حل نہیں کیا تو یہ باقی تمام تر اقدامات مصنوعی ہیں اور وقتی ہے, اور یہ فروٹفل ثابت نہیں ماضی میں ہوئی ہیں, نہ اب ثابت ہوگا. اس لیے انڈیا کے ساتھ ہاتھ میں لانے سے قبل یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کے ہاتھ میں وہ چھری ہے یا اس نے رکھی ہے. اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے, اس کے اقدامات اسی طرح خراب ہے, اور وہ ایک قدم بھی اپنی موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اگر انڈیا اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے تو ہمیں بھی اپنے موقف پر آگے نہیں بڑھتے ہیں, تو کم از کم ڈٹ تو جائیں نا. اچھا, ڈٹنے کی بات کریں, جماعت اسلامی کا اب موقف چلیں کیا ہے؟ حکومت کی کارکردگی کے اوپر میں آپ کے بیان دیکھ رہا تھا, آپ ناخوش نظر آ رہے تھے. آپ نے کہا کہ کوئی خاص کام نہیں ہوا. آپ کے پرانے اتحادی ہیں, آپ نے ایک طویل عرصہ ان کے ساتھ گزارا, الیکشن کے قریب آپ نے علیحدگی اختیار کی, تو واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے کوئی خاص کام نہیں کیا, جو دعوے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے, یا آپ جو ہے چونکہ ان سے علیحدہ ہو گئے ہیں اور اپنا تشخص دوبارہ سے بنا رہے ہیں سیاسی طور پر, جو شاید تھوڑا سا ڈائلوٹ ہو گیا تھا ان کے ساتھ ایسوسیشن کے ساتھ, تو اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے, اصولی بات میں کرتا ہوں کہ اگر یہ حکومت کوئی اچھا کام کرتی ہے تو ہم اس کو شاباش دینے میں بخل سے کام نہیں لیں گے, اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ یہاں جمہوریت مضبوط ہو, پاکستان مضبوط ہو جائے, معیشت مضبوط ہو جائے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ غریب اور عام آدمی جو ہے اس کو ریلیف ملے. اور جب بھی غریب آدمی کو ریلیف ملتا ہے تو اس پہ ہم شاباش بھی دیتے ہیں حکومت کے فیصلوں کو. نہیں, عمران خان صاحب نے ٹینٹ تو لگائے ہیں ان لوگوں کے لیے لاہور کے اندر جو سردی سے ٹھٹر رہے ہیں, ان کے لیے ٹینٹ لاہور میں لگائے ہیں اور بعض اور جگہوں پر لگائے ہیں, تو یہ عوام کی فلاح کے لیے کام تو ہو رہا ہے. شاہ صاحب دیکھیے, اس حکومت نے بڑے دعوے بھی کیے, اچھے نعرے بھی دیے, اور لوگوں نے بہت امید کے ساتھ ان کو ووٹ بھی دیا تھا. انہوں نے بھی 5 سال مسلسل ایک ایجنڈا دیا تھا. اب قوم آگے نہیں, انہی ایجنڈے پہ عمل درآمد کرنا چاہتی ہے. خاص کر اوورسیز پاکستانی نے ایک بہت بڑا حصہ لیا پی ٹی آئی کو ووٹ دینے میں اور دلانے میں. ان کا یہ خیال تھا کہ جیسی حکومت قائم ہو جائے گی تو ہمارے لیے واپس جانے کے راستے کھل جائیں گے, اور وہاں جاب اور وہاں کی ملازمتیں اور وہاں زندگی گزارنے کے لیے مواقع میسر آئیں گے. لیکن ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ جس طرح عام انسان پر بوجھ آیا ہے اس نئی حکومت کے آنے کے بعد, تو اس نے ان کے اپنا ووٹر اس سے بہت مایوس ہوا ہے. اور سچی بات ہے کہ جو اسکول کا طالب علم تھا جو 10 روپے پر ایک پینسل خریدتا تھا, اور ظاہر ایک بچہ روز ایک پینسل ضائع کرتا ہے, تو اب وہ پینسل بھی 15 اور 10 پہ چلا گیا. کاغذ کے ایک چھوٹی سی کاپی بھی اب وہ اگر لیتے ہیں اسکول کا بچہ تو وہ بھی بہت مہنگا ہو گیا. روٹی کا کیا حال ہے, اور اس طرح باقی تمام چیزیں. یہ پینسل اور قلم کی بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس سے ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی متاثر ہو گئے. تو میں نے خود یہ محسوس کیا ابتدا میں کہ شاید ان کے ساتھ ایک ویژن بھی ہے, ایک ہوم ورک بھی ہے, انہوں نے بہت تیاری کی, اور ظاہر ہے 4-5 سال تیاری کے لیے ان کے ساتھ طے ہوئے. لیکن آج جب 100 دن مکمل ہونے کو ہے, اور آپ کو یاد ہوگا شاہ صاحب کہ انہوں نے خود بھی مدیروں کو بلایا تھا کہ 100 دن گزر جائے پھر آپ ہم پر تنقید کر سکتے ہیں. لیکن یہ 100 دن جو گزر گئے, اللہ کرے کہ آئندہ 100 دن بہتر ہو, خوشحالی کا ہو, امن کا ہو. کوئی اچھا کام کیا 100 دن میں آپ کو نظر آتا ہے؟ کوئی اچھا کام آپ کی تنقید سے ہٹ کے کوئی اچھا کام ہوا ان 100 دنوں میں آپ کے خیال میں؟ یعنی اگر ہم بالکل تعصب سے بالاتر اور ایک سیاسی اختلاف سے بالاتر بھی سوچے کہ وہ کون سا کام ہے جو ان 100 دنوں میں ہوا ہے, تو ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ گاڑی میں آپ بیٹھے تو سواری اور ڈرائیور آپس میں جھگڑے کرتے ہیں کرایہ پر, دکاندار اور گاہک آپس میں لڑائیاں لڑتے ہیں چیزوں کی قیمتوں پر.
اس طرح ڈاکٹر کے فیس میں اضافہ ہوا ہے تو مریض اور ڈاکٹر آپس میں لڑ رہے ہیں. اسمبلی کے اندر بھی جو ماحول اب تک ہم نے دیکھا ہے وہ کوئی خوشگوار ماحول تو نہیں ہے. حال یہ ہے کہ اصولی طور پر ہر اپوزیشن یہی چاہتی ہے کہ ابتدا میں 1 سال 2 سال حکومت کو ملے, اگر وہ اسموتھ چلتی ہے تو ٹھیک ہے. آخری الیکشن کے دنوں میں پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, مخالفتیں شروع ہو جاتی ہے, ایجیٹیشن شروع ہو جاتی ہے. لیکن ڈے ون سے اس حکومت کا اور اپوزیشن کے درمیان وہ خوشگوار ماحول بھی نہیں بن سکا, اور اس ناخوشگوار ماحول بنانے میں اپوزیشن سے زیادہ ہاتھ خود حکومت کے وزراء کا ہے, ان کے بیانات کا ہے, ان کے الفاظ کا ہے, ان کے رویوں کا ہے. سراج صاحب اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, قطع کلامی ہوتی ہے کہ آپ نے ظاہر ہے مخلوط حکومت آپ کی تھی KPK کے اندر, اور آخر میں اختلافات تھے, حکومت ہوتے ہوئے بھی اختلافات تھے, لیکن آپ حکومت ان کے ساتھ کرتے رہے, تو آپ کو بڑے قریب سے PTI کی قیادت کے ساتھ بات کرنے کا, ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. تو میں آپ کی ذرا اسسمنٹ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں مسئلہ کس جگہ کے اوپر ہے؟ عمران خان صاحب کے پاس سپورٹ بھی موجود ہے, پنجاب میں حکومت ہے, KPK میں حکومت ہے, مرکز میں حکومت ہے, اپوزیشن تتر بتر ہے, تمام ریاست کے ادارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں مسئلہ کس جگہ کے اوپر آتا ہے, اگر آپ اپنی جو پرانی ایسوسیشن ہے اس کے تجربے کے پیش نظر؟ بنیادی بات جو عام آدمی بھی سمجھتا ہے نا جی, ہمیشہ جب اختیارات تقسیم در تقسیم ہوتے ہیں وہاں صحیح فیصلے نہیں ہوتے, اور فیصلے ہو بھی جائے اس پر پھر عمل درآمد نہیں ہوتا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جو PTI کے ہمارے ظاہر ہے ہم ساتھ رہے ہیں, بہت سارے ان کے لوگ ہمارے دوست بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری اس پارٹی میں اس وقت جو لوگ قومی اسمبلی کے اندر ہے یا جو وزارتوں پہ بیٹھ گئے ہیں ان میں اکثریت نئے لوگ ہیں, دوسرے پارٹیوں سے آئے ہیں یا غیر پارٹی نے جو پارٹیوں میں نہیں تھے وہ بھی یہاں آئے ہیں. تو جن لوگوں نے ابتدا میں چل کر جناب عمران خان کے ساتھ کام کیا تھا اس وقت وہ ایک لحاظ سے اقلیت میں ہے, یہ نئے ان کے مہمان زیادہ ہو گئے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم ٹریک پہ نہیں جا رہے ہیں. واللہ عالم کہ اصل مسئلہ کیا ہے ان کا, لیکن ان کے اپنے دوست یہ کہتے ہیں کہ اب مہمان زیادہ ہو گئے اور جو گھر کے پرانے لوگ تھے وہ اقلیت میں ہیں اس وقت. اچھا بالکل آخر میں اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, آنے والے دنوں میں آپ کے خیال میں سب سے بڑا چیلنج پاکستان کے لیے کیا ہے موجودہ حکومت کو ذہن میں رکھتے ہوئے؟ دیکھیے ہم چاہتے ہیں نا کہ خود حکومت ایک منزل دے کہ یہ ہماری منزل ہے, یہ ہمارا نصب العین ہے, اور ظاہر ہے وہ منزل وہ نصب العین اگر آسان الفاظ میں کہوں کہ ایک ویلفیئر اسلامی ریاست کا قیام ہے جس میں استحصال بھی نہ ہو, جس میں ظلم بھی نہ ہو, جس میں دہشت گردی بھی نہ ہو, اور جس میں ہر انسان کو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو ان کو عزت کے ساتھ جینے کا اور آگے بڑھنے کا موقع مل جائے. تو اس وقت تک تو اس طرح کوئی گول یا کوئی اجتماعی جو حکومت یا ریاست کا مقصد ہے وہ ایک لحاظ سے غائب ہوا ہے, اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی بات کرتے ہیں. حتیٰ کہ اگر ایک کیبنٹ کے لوگ ہیں تو وہ بھی میڈیا کے سامنے ایک وزیر کوئی اور چیز پیش کرتا ہے, دوسرا وزیر اس کی مخالفت کرتا ہے. تو اس طرح ایک منتشر سا ماحول ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ افراد کی بجائے اداروں کو مضبوط کر لے, قانون کی حکمرانی قائم کر لے, اور اس حکومت نے جس طرح خود اعلان کیا کہ ہم احتساب کریں گے تو اپنی ذات سے شروع کر لے, پارٹی کے اندر پارٹی کے باہر اور تمام سیاسی جماعتوں میں, اور سیاست سے بغیر بھی بیوروکریسی میں سابق جرنیل ہے, ججز ہے, سیاستدان ہے, ایک شفاف طریقے سے دن کے روشنی میں فیصلے ہو اور سب کا احتساب ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک افراد کی بجائے ہمارے ادارے مضبوط نہ ہو اور قانون کی حکمرانی نہ ہو تو بے شک جو بھی وزیر اعظم بن جائے اسی طرح چل چلاؤ تو ہوگا, لیکن ایک ایسا نظام جس میں ایک عام آدمی اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر لے اور اپنے آئندہ نسلوں کو محفوظ محسوس کر لے وہ نظر نہیں آئے گا. ٹھیک, I have to leave it there. سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین کی طرف سے آج کے پروگرام میں یہی کچھ, اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.